ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا مأوانا ومولانا وملجانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من عند ربك إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
علیہ وسلم تسلیما۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جھوم جھوم کر نگاہیں جھکا کر مدینے والے کا تصور جما کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنے نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو۔ آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلایا جس کی رات ہے۔ آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلایا جس کی رات ہے۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، اس نے نظر مانگ لو۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، اس نے نظر مانگ لو۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو،
کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، میں اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی مور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعایا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہیں دونوں جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے دونوں جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور آج کے جمعہ مبارک پر شب برات کے حوالہ سے جو 2 دن کے بعد ایک رات آنے والی ہے، اسی عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، شب برات یہ مغفرتوں کی اور بخششوں کی اور نجاتوں کی رات ہے۔ شب کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے، رات کو کہا جاتا ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ کیا مطلب؟ آزادی والی رات۔ اس رات میں اللہ رب العالمین، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ شب رات اس کو کہا جاتا ہے، شب رات، برات۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ایسی پھیلی ہے، جس طرح کہ برات آتی ہے دولہا کی اور وہاں پٹاخے اور چھریاں چلائی جاتی ہیں، ہماری قوم اور ہمارے معاشرے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس رات جب آتی ہے، اس رات سے 2 دن پہلے بھی گلے اور محلے اور بازاروں کے اندر پٹاخے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور نہایت افسوس کی بات ہوتی ہے اس رات میں ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو خرچہ دے کر، پیسے دے کر، پٹاخے لے کر اور رات کو آگ جلاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، او بدنصیب، میں اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہوں اور تم آگ اپنی حاصل کر رہا ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ وہ برات نہیں ہے، یہ شب برات ہے۔ اس رات ہم نے آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آگ جلانی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کافی سارے اس پٹاخوں کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شب رات، یہ گناہوں سے آزادی کی رات ہے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔
غنیت الطالبین، اس کتاب کے بارے میں دو رائے ہیں کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب ہے یا نہیں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، کچھ کہتے ہیں آپ کی کتاب نہیں، آپ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے اندر دو حدیثیں لکھی ہیں کہ جس طرح ہماری دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کو ایک شب رات عطا فرمائی ہے اور ایک لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہ رات آتی ہے، شب رات کی رات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ تو نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، ڈنڈا دیا تھا، اس کے سارے سانپوں کو نگل گیا تھا، اے اللہ تو نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے، مجھے کیا تحفے میں دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے، اس رات کے اندر وہ عبادت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا فرعون کے سانپ نکل جاتا ہے، سانپ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی امت کے لوگ اس رات کے اندر جاگ لیں گے، عبادت کر لیں گے، میں گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اس رات کی عظمت ہے، یہ اس رات کی شان ہے۔ سامنے دیگر رباب اللہ رب العالمین نے، رب ذوالجلال نے اس رات کو بڑی عظمت، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ، اللہ رب العالمین دا قرآن اس کو تے دلالت کرتے ہیں، اس رات میں بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں ملیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم رحمتا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من عند ربک انه هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حامیم حروف مقطعات نے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، انہاں دا معنی اللہ جاندا ہے، اللہ دی عطا دے نال اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اے خط قرآن جڑا اللہ نے اپنے محبوب کی طرف لکھیا ہے، اگر محب خط لکھے محبوب کو سمجھنا یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہاں دا معنی حضور بھی نہیں جانتے، لیکن میں کہنا اللہ لکھن والا ہے، اللہ بھیجن والا ہے، حضور جان والے نے اللہ دی عطا دے نال اے دا معنی جانتے ہیں۔ آؤ تفسیراں اٹھاؤ، تفسیراں دا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا۔ حضرت جبریل آندے نے عرض کرتے نے الف لام میم، جدو الف بولیا میرے آقا نے فرمایا عرف تو میں جان لیا ہے، کہنے نے لام، فرمایا جبریل میں جان لیا ہے، فرمایا میم، فرمایا جبریل عرف تو ہی بھی میں جان لیا ہے۔ جبریل عرض کرتے نے یا اللہ جس ول بھیجے آئی قرآن دے کے الف لام میم، اور سونا کہندا ہے میں جاندا، میں جاندا، اللہ تو بھی جاندا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی جاندا ہے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ایسا علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ آؤ نسائی ابن ماجہ ترمذی کی روایت پڑھتا جاواں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی ربی بأحسن سورة وقال يا رسول الله يا محمد قلت لبيك وسعديك فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري
فوضع يده بين كتفي فوجدت برده بين صديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض وفي رواية علمت ما بين المشارق والمغارب أو كما قال۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین حسین صورت اندر میں نظر آئے، رب ذوالجلال نے فرمایا یا محمد، میں عرض کیتا یا اللہ لبیک و صادق مولا میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے محمد، فرشتے کس گل دے اندر پہ جھگڑ دینے، تنازع کیوں کر رہے نے، جھگڑا کیوں کر رہے نے؟ میں عرض کی تھی مولا لا ادری، میں نہیں جانلا۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنا دستے قدرت میرے کندھیاں تے رکھے آئے، حضور فرماتے نے فوجدت بردہا بین صدیہ، اس دستے قدرت دی ٹھنڈک میں اپنے سینے دے اندر محسوس فرمائیے۔ فرماتے نے وعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، او رب کائنات نے اپنا دستے قدرت رکھے آئے، میں ٹھنڈک پائیے۔ وعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان دے اندر ہر چیز دا علم رب ذوالجلال نے مینوں عطا فرما چھوڑیا ہے۔ دوستان گرامی، ایک تیرے میرے پاک نبی دی شان ہے، پھر کیوں نہ کہیے حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں۔ مل کے پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے ہے قاسم میں انہیں بنایا، خدا نے اس لیے ہے قاسم میں انہیں بنایا کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ عقیدے والا شعر میں عرض پیا کر دعویٰ، سن چن کر بروز حشری شفاعت کریں گے، چن چن کر بروز حشری شفاعت کریں گے، چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کے اندر میں نے بیان کیا کہ اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ امرا من عندنا، انا کنا مرسلین، کچھ معاملات ہماری طرف سے ہیں اور ہم ان کو بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا رحمتا من عند ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور وہ آپ کا رب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو اس آیت سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو لیلہ مبارکہ کہا ہے تو اس سے مراد
شب برات جو آنے والی رات ہے 15 شعبان کی رات، اس رات کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر پورے سال کے سارے معاملات اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. کس کو مارنا ہے، کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کی شادی کرنی ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس رات اللہ سارے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. دوستان گرامی، یہ وہ عظمت والی رات ہے، یہ وہ شان والی رات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ماہ شعبان دا جدو مہینہ آئے آپ کثرت دے نال روزے رکھ دے ہو، اتنا باقی مہینہ دے اندر آپ روزے نہیں رکھ دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ذرا سماعت کرنا اس شعبان دے مہینے نو اللہ رب العالمین نے کتنی عظمت عطا فرمائیاں نے، کتنی شان عطا فرمائیاں نے. فرمایا ذالک شہر یغفلہ الناس، فرمایا اے وہ مہینہ ہے لوگ غافل ہو جاندے نے، لوگ غفلت شکار ہو جاندے نے. فرمایا اے وہ شان والا مہینہ ہے، اے عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اعمال پیش کیے جاندے نے. وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. فرمایا میں چاہنا، میں پسند کردا ہاں جدوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاواں، اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے اعمال جان، میرے روزے دی حالت دے اندر پیش کیتے جان. دوستان گرامی، اس مہینے نو بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں گئیاں نے. نسائی ابن ماجہ دی روایت ہے جدو اے مہینہ آ جاندا ہے رب ذوالجلال اس مہینے دی 15 دی رات نو اپنی شان دے مطابق، اپنی قدرت دے مطابق پہلے آسمان تے رب دیاں رحمتاں آ جانیاں نے. کس واسطے آندیاں نے کہ میرے بندے کٹھے ہو کے اپنے گھراں دے اندر بیٹھ کے میرے کول رحمت دی دعا کردے جان گے، میں رحمت دے دروازے کھولدا جاواں گا. رب دی رحمت آواز دیئے حل من سائل، ہے کوئی سوال کرن والا، ہے کوئی اپنے گناہوں دی معافی منگن والا، میں خودے گناہ معاف فرما دیاں. ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی اولاد منگن والا، ہے کوئی دولت منگن والا، آج میں اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے. پھر رب دی رحمت آوازاں دے دی حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا، اج اپنے ہاتھ اٹھا لے وے میرے کول معافی منگ لے وے، میں اس دے گناہاں دے معافی دا قلم پھیر دیاں گا. دوستان گرامی، جدو رات آندی جدو تے میں اس رات نو رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے ہاں پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا بخشش منگن والیاں کار کھلا رحمت دا در وازا وڈیاں مہران والے اسایاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم دی کھولی رحمت دا در وازا اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. دوستان گرامی، یہ جب رات آ جائے نا رب دی رحمت تینوں میں نو تلاش کر دیئے پورا سال تو تے میں رب دی رحمت دے طلبگار ہونے ہیں. اج رب دی رحمت مل جائے، اج رب دا کرم مل جائے،
اج رب دا فضل مل جائے لیکن جدوں 15 شعبان دی رات آ جاندی ہے کہ اس دن رب دی رحمت تینوں مینوں تلاش کردی ہے کہ میرے بندے آ جان، میرے بندے میرے کول سوال کریں، میں اپنی رحمت دا نزول فرما دیاں۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نے مزہد المجالس کے اندر نقل فرمایا ہے، آپ فرمانے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے لاڈلے پیغمبر آپ پہاڑوں دے اندر پہ گزر دینے پہاڑ اللہ دے کرشمے نظر آندے نے، اللہ دے قدرت دے نظارے نظر آندے نے۔ اللہ نے ملک پاکستان نو پہاڑوں دے نال نوازے آئے، بڑی بڑیاں خوبصورت ترین وادیاں دے نال نوازے آئے، لیکن افسوس میرے بھائیوں تے میرے دوستوں، اس ملک نو سڑے حکمرانوں نے ختم کر چھوڑیا، اس ملک نو لٹ چھوڑیا ہے۔ اس ملک پاکستان پڑھیا سی دے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوئے گا، لیکن آج تاجدار ختم نبوت دی ذات تے حملے کیتے جا رہے ہیں۔ جڑا قانون پاس ہویا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ان مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اج انہاں نو اپنی عبادت دی اجازت دیتی جا رہی ہے۔ میں دعا کرنا اور تہاڈے کو دعا کرانا چاہنا، دعا کرو اللہ رب العالمین ساڈے ملک پاکستان نو نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پہ ہوندا ہے، آپ پہاڑوں چوں گزرتے پے نے ویکھے آئے ایک سونا جہا پتھر ہے، بڑا گول اور بڑی سونی شکل والا ہے، حیران ہو گئے، عرض کیتی مولا کیڑا سونا پتھر بڑھایا ہی، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اے میری قدرت کا نظارہ نظر آیا ہے، تسی منظر ویکھے آئے، بھلا لگے آئے، اچھا لگے آئے، ذرا اگے چل کے ویکھو نا، جیڑا اپنے ہاتھ دے اندر ڈنڈا پکڑے آئے، اے عیسیٰ عصا پکڑے آئے، پتھر نو مارو، میری قدرت کا ایک اور نظارہ نظر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا ماریا، پتھر ٹوٹے ہویا، او دے اندر ایک سفید ریش بابا نظر آیا ہے، اے رب قادر کریم کر سکتا ہے، جیڑا پہاڑوں دے اندر چونٹیاں نو رزق پہنچا سکتا ہے، پتھر دے اندر بندیاں نو بھی بٹھا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھیا، حیران ہو گئے نے، آپ نے پوچھیا بابا اتھے کی پیا کرنا ہے؟ کہتا ہے مینوں 400 سال ہو گیا ہے اس جگہ تے بیٹھا ہویا، پتھر بندے اللہ دی عبادت پیا کردا ہاں، ہاتھ دے اندر عبور دا خوشہ بھی لیا ہوا ہے، میں اے تناول کردا رہنا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ ایک پتھر دے اندر 400 سال ہو گئے نے، اے اللہ اللہ پیا کردا ہے، رب رزق بھی بتا رہے آئے۔ دوستو تے میرے بھائیو، تیرے مرے واسطے سوچن دا مقام ہے، جڑا بندہ تینوں منو 10,000 20,000 روپیہ تنخواہ دیندا ہے، اگر اس نو تو تے میں صبح بھی سلام کر دے ہاں، شام نو واپس آنے بھی سلام کر دے ہاں، جڑا صبح بھی رزق دیندا ہے، پھر دوپہر بھی رزق دیندا ہے، شام نو بھی رزق پہنچا دیندا ہے، کہتے اس رب دی بارگاہ دے اندر بھی سلام کریا کر تے جھکیا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ دے پہنے عرض کردے نے کریم اللہ، اگر 400 سال دی عبادت کرن والا اور پتھر دے اندر عبادت کرن والا اور پتھر دے اندر تو رزق پہنچا رہے ہیں، بہت بڑا نیکوکار ہے، اس تو بڑا تے کوئی نیکوکار نہیں ہوئے گا۔ آواز آئی پیارے عیسیٰ، نہیں حیران نہ ہو، میں اپنا ایک نبی بنایا ہے جڑا تیرے تو بعد آئے گا، اس نو ایک امت عطا فرماواں گا اور اپنے محبوب نو ایک رات دیاں گا، اور رات کیڑی ہوئے گی؟ شب برات دی رات ہوئے گی، 15 شعبان دی رات ہوئے گی۔ فرمایا اے عیسیٰ، اگر میرے محبوب دی امت، اگر میرے محبوب دے غلام اس رات نو جاگ لین گے، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لین گے، وہ دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے، ان دے 2 نفل دا ثواب میں زیادہ عطا فرما دیاں گا۔ آؤ میرے دوستو میرے بھائیو، پھر اللہ رب العالمین دی رحمت نو یاد کریے، حضور دی رحمت نو یاد کریے، تے پھر کہیے رحمت میرے حضور دی واجاں بیمار دی۔ میرے نال مل کے پڑھنا ہے، اللہ دی رحمت دے طلبگار ہو کے پڑھنا ہے، حضور دی رحمت حضور دی نظر شفقت دے طلبگار ہو کے پڑھنا ہے۔ رحمت میرے حضور دی
ہوا جان پہ مار دی اللہ دا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحمت میرے حضور ہوا جان پیما دی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما رحمت میرے حضور دی ہوا جان پیمار دی رحمت میرے حضور دی ہوا جان پیمار دی آجا آجا گناہگارا میں تینوں بخشا لواں آجا آجا گناہگارا تینوں بخشا لواں ماشاءاللہ رانا صاحب تشریف لائے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے اللہ پاک حضور دی اس عظمت والی رات جو شبان دی رات ہے جس صدقے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے دوستان گرامی یہ انہیں دی محبت دیدار ہے اللہ کریم انہیں مزید رزق عطا فرمائے عظمت والی رات ہے حضور نے فرمایا 15 شبان دی رات قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے برابر اللہ رب العالمین لوگاں جنہیں تے جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہوندی ہے اللہ رب العالمین جہنم چو کٹ کے انہوں نے جنت عطا فرما دینا ہے لیکن بدبخت ہے وہ آدمی جڑا 15 شعبان دی رات نو بھی گلیاں بازاراں تے چوکاں دے اندر بیٹھ کے اور موبائل ویکھدیاں اور ٹی وی ویکھدیاں رات گزارتے ہوئے بڑا بد نصیب تے بڑا بدبخت ہے اللہ نے حضور دے وسیلے دے نال حضور دے کرم دے نال یہ راتاں عطا فرمائیاں نے انہیں راتاں دی قدر کر کے کم از کم پورا سال نہیں آ سکتے اس رات نو آ جاؤ ہو سکتا اس رات دے صدقے اللہ سارے سال دا پکا نمازی بڑھا چھوڑے دوستان گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 15 شعبان دی جدو رات آ جاندی ہے اللہ رب العالمین سارے لوگوں دی بخشش فرما دیندہ ہے لیکن چند لوگ ایسے ہوندے نے ایسے پاپی ایسے گناہگار جنہاں دی اس رات نو بھی بخشش نہیں ہوندی ایک وہ آدمی جڑا شراب دا عادی ہے شراب پین والا ہے یاد رکھنا دوستان گرامی شراب ایسا موذی مرض ہے حرام حلال دی تمیز ختم ہو جاندی ہے ماں بیٹی دا احترام ختم کر دیندی ہے فرمایا دوسرا زناکار آدمی اس دی بھی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی فرمایا تیسرا ہووے جڑا چغل خوری کردا ہے ہر جگہ بیٹھ کے فلاں ایسا فرمایا ہر آدمی دی بخشش ہو جاندی ہے لیکن وہ آدمی جڑا چغل کردا ہے غیبت کردا ہے اس دی بھی بخشش نہیں ہوندی فرمایا ایک وہ آدمی ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے جڑا والدین دی قدر نہیں کردا والدین دا ادب نہیں کردا والدین دا احترام نہیں کردا فرمایا اس رات نو سارے لوگوں دی بخشش ہو جاندی ہے اے 6 لوگ معروم ہو جاندے نے اللہ اس رات بھی انہاں تے رحمت نہیں فرماندا کرم نہیں فرماندا حضور نے فرمایا عظمت والی رات من احیا اللیل الخمسا فرمایا جڑا آدمی 5 راتاں نو جاگ لیندا ہے انہاں راتاں تو ایک رات ہے جڑی 15 شعبان دی رات ہے فرمایا جڑا آدمی جاگ لیندا ہے عبادت کر لیندا ہے رب راضی ہووے یا نہ ہووے تمہیں جاگنا ہے تمہیں عبادت کرنی ہے فرمایا جڑا جاگ لیندا ہے اللہ انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے استاد گرامی پھر تو تمہیں پکا ارادہ کرنا ہے جدو اے رات آ جائے 15 شعبان اتوار سوار دی رات آ جائے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دینا ہے ویسے بھی ماہ رمضان دی آمد ہے پھر مسجد کے اندر آ جانا ہے نماز ادا کرنی ہے تسبیحات پڑھنی ہے پھر رب کو رحمت دی دعا کرنی ہے تیاد کرنے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگے دا تیرا
جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جان دئی میرا رحمت دا میں پا خدایا تے باغ سکا کرے ہرے بوٹا یاسی امید میری دا تے کر دے میوے بھرے